فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. حضرات، پہلے الفاظ کو میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان والصابرین اور جو لوگ بے دین ہیں جن کا کوئی نسل و دین نہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں جی، باقی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں. ان تمام لوگوں میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعامل صالحا اور عمل اچھے کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف و خطر ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور ہم نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، تم پکڑو جو کچھ ہم نے آپ کو دیا، بقوہ، طاقت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے سزاؤں سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، یعنی اس عہد کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل تم پہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ان میں تمہارا شمار. حضرات، آج کے سبق میں بہت بڑا ایک اعلان کیا گیا ہے، اور اس اعلان کی بنیاد پر کچھ اہل علم کو بھی بڑا مغالطہ لگا، اور وہ حکومتی سطح پر بھی اور اسی طرح اپنے اپنے انداز میں بھی لوگ اس کو سراہتے، خوش ہوتے اور بڑی اس کی تائید کرتے اور سمجھتے بڑا کارنامہ ہم نے مارا. مراد یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنے اپنے انداز میں کوئی آدمی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، تو اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے تو یہ سارے لوگ ہی ٹھیک ہے، سب نے جنت میں جانا. یہ بین المذاہب کے نام پر تنظیم بھی بنی ہوئی ہے سرکاری سطح پر، اور سرکار اس کے دورے کرا رہی ہے اور اس کی سرائیاں اور ان کو گولڈ میڈل دے رہی ہے، ان کو انعامات دے رہی ہے، اور ایک ایک علاقے کا 5-6 لاکھ کا ٹکٹ ہے جو ان کو دے رہی ہے. یہ بین المذاہب کے لیڈر ہے، اور وہاں وہی ہے ہندو مسلمان سارے برابر. پھر طرح اور ہے ہندو، سکھ اور یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ یہ ہے، کوئی بندہ اگر مسلمان ہے، ایمان لایا اللہ پر رسول پر، ٹھیک ہے، اس کو بھی رہنے دیں. کوئی آدمی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی اس طرح صابی ہے جس کا کوئی نہیں. اللہ نے قانون یہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ پر رسول پر ایمان لائے کہ عمل اچھا کرے گا وہ سارے ٹھیک ہوں. یعنی پہلے یہودی تھا، ہندو تھا،
عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، کوئی اس کا دین ایمان نہ تھا، اب وہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور وہ رسول پاک کی تعلیمات پر ایمان لے آئے تو عمل اچھے کرنے لگے، یہ سارے لوگ ٹھیک ہوں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ تانا مارنا کہ تو پہلے کافر تھا، تو عیسائی تھا، تو ہندو تھا، تو سکھ تھا، یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے منع کر دیا ہے۔ کوئی آدمی آج اس دور میں کچھ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے ہندو مت چھوڑا، ایمان اسلام قبول کیا، دین سیکھا، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، حدیث یاد کی، شیخ الحدیث بنے، زندہ ہے ابھی۔ مولانا یہ تھے نا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سکھوں میں سے مسلمان ہوئے تھے اور پھر ساری زندگی دین پڑھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، اور لاہور کے اندر معروف ہوتا ادارہ تھا، لوگ جانتے ہیں اسی طرح۔ مسئلہ بیان یہ کیا جا رہا ہے پہلے کو جو کچھ تھا، اگر وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا، کوئی اس کا دین ایمان نہیں تھا، اب مسئلہ بیان فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی تھے اور وہ لوگ جو عیسائی تھے اور وہ لوگ جو جن کا کوئی مسلک نہیں ہے، صاحب دین ہے، من ان سب میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخر پر ایمان لاتا ہے، وعامل صالحا اور عمل کو نیک اور صالح شروع کر دیتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس مقبول ہیں، اس کی جزا ان کو ملے گی انشاءاللہ۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف و خطر ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یوم آخر پر ایمان لائے، عمل اچھے کیے، یہ سارے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ میں نے جو بات کی ہے وہ مغالطہ، یہ اپنے دین پر رہ کر وہ مسلمان ہے وہ ٹھیک ہے، ہندو رہ کے اپنے ایمان پر قائم رہے، عمل اچھے کرتا رہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اپنے طور پر صحیح ہے، پوپ ہے، پادری ہے، یہ سارے ٹھیک ہے، بین المذاہب سارے لوگ ہیں، سارے جنت میں۔ نبی کریم نے بغیر آگاہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبی کا دور ختم ہوتا ہے، پہلے شریعت احکامات ختم ہو جاتے ہیں، نیا دین، نئی شکل، نئی شریعت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گٹ مٹ کر کے دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، توجہ فرمائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے پکا عہد لیا تھا۔ عہد و پیمان تو عام سال بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پختہ اور مضبوط عہد لیں، اس عہد پر بھی لوگ قائم نہ رہیں تو ظاہر اس کی سزا تو ملے گی۔ تو اس پہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہم نے آپ کو ڈراوا پیش کر کے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کوہ طور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ کوہ طور کے معنی طور پہاڑ کو اللہ کے حکم سے اٹھایا گیا، اٹھا کے تو قوم کے اوپر لہرایا گیا اور معلق کر کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا، اور اللہ نے اس حالت میں ان سے عہد لیا، جس طرح مداری نہیں کہتے وہ، اور چول بول کر کے وہ مانو گا مانے گا، لڑے گا لڑے گا، مرو گے مرے گا، لیکن جب وہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو کون میں کون۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر ان کو ڈراوا پیش کر کے ان سے پوچھا اور بتاؤ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو احکامات ہیں، جو شریعت کے مسائل ہیں، مضبوطی سے تھامو گے، سادے لفظوں میں، اور نماز پڑھو گے پڑھیں گے، روزہ رکھو گے رکھیں گے، حیا کرو گے کریں گے، سچ بولو گے بولیں گے، حلال کھاؤ گے کھائیں گے، سارے وعدے کرتے ہیں۔ جب کوہ طور کو پیچھے ہٹایا تو کون ہے؟ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے
پختہ وعدہ لیا. یہ بنو اسرائیل کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ سے پکا پختہ عہد و پیمان لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو تم پہ اٹھایا اور ہم نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ تھام لو جو فرامین ہے احکامات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر عہد پیمان موجود ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ. یہ پکا پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور ڈرا کے کوہ طور کو اٹھا کے کھڑا کر کے ان سے یہ بات ارشاد ہوتا ہے جب کوہ طور کو اٹھا لیا گیا یعنی پیچھے ہٹا کے زمین پہ رکھ دیا گیا. ثم تولیتم، پھر تم نے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. من بعد ذلک، اس واقعے، اس عہد و پیمان، اس میثاق پر عہد و پیمان کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم لوگ ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. اللہ نے کرم کیا، پھر اللہ نے ترس کیا، پھر اللہ نے رجوع کر دیا، پھر اللہ نے موقع دیا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے حلیم. حلیم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے، اختیار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے کہ اس بندے نے جھوٹ ماری ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، فراڈیاں مارتا ہے، چکر چلاتا ہے. پھر اللہ موقع دیتا ہے، پردہ بھی رکھتا ہے، موقع بھی دیتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، اپنا بھی بنا لیتا ہے. یہ شرف ہے رب العالمین نے جو انسانوں کے لیے وقف کیا ہے. لیکن کوئی اگر آدمی نہ سمجھے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدتمیزی. ایک اور مسئلہ بیان فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ آج بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. تم نے جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے بارے میں، یہ بنو اسرائیل کی تاریخ ہے، اور تمہارے ابا میں جو ایسا مسئلہ تھا تو انہوں نے ہفتے کے روز میں زیادتی کی تھی تو ہم نے کہا ان کو تم ذلیل و رسوا، انہوں نے بندر بن جاؤ. یہ کیا مسئلہ تھا؟ بنو اسرائیل کو یاد کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پاس کیا کہ ساحلی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے جو ساحل ہے تو ساحل کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پانی کے کنارے پہ رہتے ہیں، تو وہاں ان کا کاروبار ہے مچھلی کا شکار کرنا. مچھلی کا شکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہفتہ کا دن تو عبادت کا دن ہے، جس طرح جمعہ ہے نا کہ جمعہ کے دن کاروبار نہیں کرو گے. جمعہ والے دن اب ماشاءاللہ جمعہ بازار لگتے ہیں، براتیں جمعے کے دن، میچ جمعے کے دن، کبڈیاں ریسل جمعے کے دن، مغریاں جمعے کے دن، تیل مہندی جمعے کے دن. ہیں سارے سنی، ہیں سارے پکے مسلمان، ہیں سارے مساجد تعمیر کرنے والے، مساجد کی صدارتیں کرنے والے، بڑے بڑے کتب، لیکن مخ ماہی کوئی شہبت ہے. اللہ رب العزت نے فرمان جاری کیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب اس میں 3 گروپ بنے. ایک گروپ بنا جو ٹھیک ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ راہ سے بغیر سر متھے دے، ہم مر جائیں گے، بھوک جو بھی ہوگا، شکار نہیں کریں، پاس ہو گئے. ایک گروپ یہ آیا کہ بھوکے مریے، کتوں لے کے کھائیے، مانگ کے کھائیے، ہم تو شکار کریں گے. اور ڈٹ گئے، ہم نے تو جو مرضی ہے مچھلی پکڑنی ہے اور مچھلی کا شکار کھانا ہے، فش نہ پکڑے، فش نہ کھائیں گے، فش کرنے، فش کھائیں، کیا کریں، وہ شروع ہو. تیسرے وہ مسکین ایسے جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی. سب سے زیادہ موذی، سب سے زیادہ بدترین نسل وہ ہے کہ لا الہ الا ولا الہ، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن. وہ سب کچھ لتاڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنی رائے کو نہیں. اس نے بات کی ہاں جی اسی تواڈے نال، میری بات کی تھی تواڈے نال، اس کے بعد کی تھی اودے نال، تے اپنے پلے جب چھتروڑ ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی اپنی پوزیشن ہے. انہوں نے ادھر بھی جا کے نعرے مارنے
اور ادھر بھی جا کے شوربہ پی لینا اور تھوڑا ہی ہونے وقت کی بات کرنے بعد وہ بھاجی پھر کی کریے، پھر کام سے چلا رہنا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رب العالمین نے صرف وہ لوگ بچے کہ جن لوگوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر شکار بند کر دیا تھا، جنہوں نے شکار کیا وہ بھی جو 2 نمبری کرتے رہے، ایک ہیلہ سازی بھی کرتے رہے۔ ہیلہ سازی والا گروہ بھی اس میں شامل تھا۔ ہفتے والے دن جا کے، کیونکہ ہفتے میں مچھلی بہت آتی ہے، اس کے علاوہ دن میں مچھلی آتی نہیں، پکڑی نہیں جاتی۔ ہفتے والے تیر رہی ہے اور سیر رہی ہے، اوپر وافر مقدار میں پھر رہی، ہفتے کے روز پکڑ کے گھروں میں رکھا دے اور اگلے دن جا کے بیچ کے تو اس کا ظاہر میٹ مٹالا کھاتے ہیں، موج کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اشارہ کیا۔ وہ عہد و پیمان بھی آپ نے توڑا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد و پیمان کیا تھا مچھلی کے متعلق، تم نے اس کے اندر بھی زیادتی کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر ہم نے کو ذلیل و رسوا بندر بنا کے، قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ آتا ہے جعلَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا کر ان کو مارا۔ قرآن کی آیت ہے وہ، جعلَ الْقِرَدَةَ، قِرَدَةَ بندر، خنازیر خنزیر، بندر خنزیر بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی، حیا کی، عمل صالح کی توفیق بخشے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، والصابئین جو لوگ بے دین ہیں جن کا کوئی دین، ان تمام لوگوں میں سے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے من آمن باللہ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وعامل صالحا، اس نے عمل اچھے کیے ہیں، فلہم اجرہم، ان تمام کے ان کے اجر عند ربہم، اب وہ سارے مسلمان ہو گئے، ساری یہودی چھوڑ دی ہے، نصرانی چھوڑ دی ہے، بے دینی چھوڑ دی ہے، دین اسلام قبول کر لیا، اب ان کے اجر اللہ کا محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف و خطر ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور تم پہ اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے آپ کو دیا تھا طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، یعنی اس عہد و پیمان میں ہے جو ہم نے کتاب دی ہے، جو بات کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیرا، من بعد ذالک، اس عہد و پیمان کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تحقیق تم نے جانا ان لوگوں کو، یہ اہل کتاب کو کہا جائے تم جانتے ہو تمہارے آباء میں جن نے کیا تھا، یہ وہ اشارہ کیا، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں جو قانون سازی تھی اس میں جو زیادتی کی وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر ہم نے ان سے کہا تھا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بن جاؤ تم ذلیل بندر، سب ذلیل اور رسوا کر کے بندر بنا کے اللہ تعالیٰ نے کو پھاڑ کر دیا۔